بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین ہمارے درس قرآن میں چل رہی ہے اور آج سورہ یاسین کا 16واں درس ہے۔ گزشتہ درس میں جو آیت کریمہ پڑھی گئی اس کا مختصر ترجمہ دہرا کے آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وآیۃ لہم الارض المیتہ۔ آیا اس کے معنی ہوتا ہے نشانی، آپ کو کہتے ہیں نا آیت، اس کے معنی نشانی کے بھی آتے ہیں۔ لہم ان کے لیے نشانی ہے، کن کے لیے؟ یعنی کفار مکہ کے لیے، یعنی اللہ رب العزت ایک نشانی بتا رہا ہے وآیۃ لہم ان کے لیے ایک نشانی ہے ارض المیتہ۔ ارض کہتے ہیں زمین کو، میتہ مانے مردہ، اور ان کے لیے نشانی ہے مردہ زمین۔ اب یہ نشانی دے رہا اللہ تعالیٰ کہ ایک بنجر زمین ہے جس پر فصل اگتی نہیں ہے، احییناہا ہم نے اسے زندہ کیا، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا اور ہم نے اس سے دانہ نکالا، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ تو اس میں سے کھاتے ہو۔ اللہ رب العزت جب بنجر زمین جس میں سے فصل نہیں اگتی اس بات پر قادر ہے کہ اگر چاہے تو بنجر زمین سے فصل اگا سکتا ہے، تو اللہ رب العزت اس بات پر بھی قادر ہے کہ گلی سڑی ہڈیوں کو تر و تازہ کر کے حشر میں اٹھا سکتا ہے۔ یہ دلیل ہے، اس کو اردو میں یاد کر لیں، یہ دلیلیں ہیں عقلی دلیل۔ آپ عقل سے سوچیں کہ کوئی ہے ذات، اس پر بات کوئی سمجھا دی گئی تھی، لیکن ایک آیت کریمہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ اس میں کھانے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دانہ نکالا، اسے تم کھاتے ہو۔ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے اکرم الخبز فإن اللہ اکرمہ، طعام کی یعنی کھانے کی تعظیم کرو، کھانے کی عزت کرو، فإن اللہ اکرمہ اللہ نے اسے عزت بخشی ہے۔ کھانے کی عزت کرو اس لیے کہ اللہ نے کھانے کو عزت بخشی ہے۔ فمن اکرم الخبز تو جو کھانے کی عزت کرے گا اکرمہ اللہ اللہ تعالیٰ اسے عزت دار بنا دے گا۔ آقا علیہ السلام کی ایک حدیث اور بتا دوں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دسترخوان پر گرا ہوا ٹکڑا اٹھا کر کھا لے گا، ہوتا ہے نا ہمارے یہاں کھانا گر جاتا ہے، جو دسترخوان پر گرا ہوا ٹکڑا اٹھا کر کھا لے گا اللہ رب العزت اسے خوشگوار زندگی بخشے گا۔ پھر فرمایا آقا علیہ السلام نے اسے خوشگوار زندگی بخشے گا اور اس کی اولاد کی حفاظت اپنی ذمہ داری پر لے لے گا، یعنی اللہ اپنی طرف سے اس کی اولاد کی حفاظت فرمائے گا، یعنی نسلوں کی حفاظت اللہ کی ذمہ ہو جاتی ہے۔ اس شخص کے لیے دسترخوان کا گرا ہوا کھانا اٹھا کر کھا لیتا ہے کہ یہ رزق ہے، رزق کی عزت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا مقام یہ بنا دے۔ اس پر مزید بات ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ اور ہم نے اس میں باغ بنائے، یہ دنیا کی زمین میں باغ بنائے کھجوروں اور انگوروں کے۔ پھر میں نے آپ کو اس پر بتایا تھا کہ اللہ نے تو باغ بہت سارے، ناشپاتی کا باغ، سیب کا باغ، کیلے کا باغ، انجیر کا باغ، بہت سارے باغ بنائے، تو اس میں کھجور اور انگور کو ذکر کرنے کی کیا بات؟ پھر میں نے آپ کو کھجور کی سورہ رحمان میں بہت ساری فضیلت بیان کری تھی، انگور کی فضیلت میں نے آپ کو کل بیان کر دی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو انگور کا منقع کھاتا ہے اس سے ہوتا کیا ہے کہ پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اعصاب کو قوت بخشتا ہے اور رحمان کو راضی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے ایسے شخص سے جو منقع کھاتا ہے۔ کھائے بندہ راضی ہو خدا، یہ بھی دیکھیں۔ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ اور ہم نے اس میں کچھ چشمے بہائے، یعنی پانی نکالا، کچھ چشمے پر ہی بات ہو گئی۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ اس کے پھلوں میں سے کھائیں، وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ اللہ نے فرمایا یہ ان کے ہاتھ کے بنائے نہیں، یہ جتنے بھی پھل آپ دیکھیں، آم، ناشپاتی، سیب وغیرہ، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے کتنا مزیدار، کتنا ذائقہ رکھا ہے آم کے اندر،
کتنا ذائقہ رکھا ہے انار کے اندر، سیب کے اندر، کیلے کے اندر، وغیرہ وغیرہ۔ فرمایا وما عملت ایدیہم، انہوں نے اپنے ہاتھ سے نہیں بنائی ہے، یہ اللہ ہے جو پھلوں کو بناتا ہے اور اس میں ذائقے رکھتا ہے۔ اب آپ خود سوچ لیں آج ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، ایٹم بم تک بنا لیا، لیکن آج ایک مکھی نہیں بنا پاتا، ایک چونٹی نہیں بنا پاتا، ایک ایسا آم نہیں بنا پائے جیسے ہم کھاتے ہیں قدرتی درخت سے نکلتا ہے، ایک آم نہیں بنا پائے، ایک سیب نہیں بنا پائے۔ ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں نکل گئی، جو قدرت نے بنا دیا ویسا کوئی دوسرا بنا ہی نہیں سکتا، نہ پھلوں میں بنا سکتا ہے، نہ نباتات میں بنا سکتا ہے، نہ حیوانات میں بنا سکتا ہے، نہیں بنا سکتا۔ اس لیے کہ کہاں سے لائے گا وہ روح جو اللہ کے حکم سے آتی ہے، وہ چونٹی جو اتنی سی ہوتی ہے، لال چونٹی اتنی سی، لیکن وہ چلتی ہے، جب کاٹتی ہے تو آپ اچھل جاتے ہیں۔ تو بات یہ وہ روح جو اس کے اندر دوڑ رہی ہے وہ کہاں سے لائے گا، وہ نہیں لا سکتا۔ آج کا درس یہاں سے ہے سبحان الذی خلق الازواج کلھا، باقی ہے اسے جس نے سب جوڑے بنائے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ دیکھیں سبحان، پہلے سبحان کے معنی سمجھ لیں۔ اللہ نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ ایک عیب کی مثال دے دوں کہ دو آدمی تھے، ایک عابد تھا عبادت گزار اور ایک عالم تھا، عالم علم والا، اور ایک عابد عبادت گزار، رات بھر نوافل پڑھ رہا ہے، قرأت تسبیح پڑھ رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، لیکن عابد ہے، عبادت گزار ہے، عالم نہیں۔ تو ایک بندے نے پوچھا عابد سے، عبادت گزار بندے سے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ یہ لوٹے کے سوراخ میں سے اللہ تعالیٰ ہاتھی گزار سکتا ہے؟ عابد سے پوچھا لوٹے کے سوراخ میں سے اللہ ہاتھی گزار سکتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاتھی اتنا بڑا اور یہ لوٹے کا سوراخ اتنا تھا، بھائی نہیں ہو سکتا ہے۔ عابد نے یہ جواب دیا، وہ عبادت گزار تھا۔ جب عالم کے پاس وہ شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ اللہ رب العزت لوٹے کے سوراخ میں سے جس سے پانی گرتا ہے اس میں سے ہاتھی نکال سکتا ہے؟ تو اس عالم نے جواب دیا اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ سوئی کے ناکے سے ہاتھی گزار دے۔ تو بات یہی ہے کہ اللہ عاجز نہیں ہے، سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جسے آپ کہیں کہ اللہ کر نہیں سکتا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چاہے پر قادر ہے، جس کام کا وہ ارادہ کر لیتا ہے تو وہ کر دیتا ہے۔ اب بولیں کہ اللہ تعالیٰ کی بعض مثالیں ایسی ہیں کہ وہ اللہ کر نہیں سکتا، وہ محالات ہیں، وہ میں نے آپ کو سورہ ملک میں بیان کرے تھے کہ آپ ایک بندہ آ جائے، آپ نے کہا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تو اللہ سے عرض کریں کہ اللہ اپنے طرح کا ایک اور اللہ بنا دے، اپنے طرح کا ایک اور اللہ بنا دے، یا اللہ ایسا تالا بنا دے جسے اللہ خود ہی نہ کھول پائے۔ تو یہ سب محالات ہے، اللہ ایسا چاہتا ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت کے نیچے آتا ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایسی کوئی بات نہ لے کے آئے، اللہ ہر چاہے پر قادر ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اچھا رجب کا مہینہ چل رہا ہے تو یہی 15ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ شروع ہو رہی ہے معراج کے واقعے میں، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو وہاں بھی اللہ نے سبحان فرمایا، اس لیے کہ کافروں نے یہ اعتراض کر دیا تھا کہ ہم مانتے ہی نہیں ہیں، ہم اس بات کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ جس بیت المقدس جانے کا راستہ 2 مہینے کا، بیت المقدس مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانے کا 2 مہینے کا راستہ، آنے کا 2 مہینے کا راستہ، یہ 4 مہینے کا سفر محمد عربی کہہ رہے ہیں میں راتوں رات ہو کے آ گیا، ہم نہیں مانتے۔ کفار مکہ نے کہا ہم نہیں مانتے۔ ابو بکر صدیق کے پاس پہنچے، لو بھائی تمہارا جگری دوست وہ تو مجنون ہو گیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ، وہ کہہ رہا ہے میں راتوں رات بیت المقدس سے ہو کے آ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اگر اس سے بڑھ کر بھی اگر وہ بات فرماتے تو ابو بکر اس پر بھی ایمان لاتے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو زمین سے زمین جانے کی بات ہے۔ تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، کہ تم ہو جو 2 مہینے میں جاتے ہو 2 مہینے میں آتے ہو، اللہ پاک ہے، اللہ رات کے تھوڑے سے وقت میں لے بھی گیا، نہ صرف مسجد اقصی لے گیا بلکہ
لامکان تک لے گیا اور تھوڑے سے ہی وقت میں واپسی بھی لے آیا کہ تھوڑے سے ہی وقت میں سب کچھ ہو گیا. اسی پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی قدرت کے چاند حق کے، خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل میں جلوہ کر کے ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کے نور کے تڑکے آ لیے. حضور واپسی بھی آ گئے تو وہاں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اس پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ ایسا کر ہی نہیں سکتا، اتنی تھوڑے سے وقت میں کیسے لے گیا وہ لے نہیں جا سکتا. اللہ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات تھوڑے سے وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی. یہاں صرف آپ کو بتایا یہ ہے کہ سبحان کے معنی ہے پاک، پاک ہر نقص سے پاک، ہر عیب سے پاک. اگر کسی کا نام سبحان ہو تو اسے سبحان نہیں پکارا کریں. ہو سکتا ہے بعض کا نام ہوتا ہے عبداللہ، عبداللہ ہوتا ہے نا اللہ کا بندہ، تو سبحان بھی ہے اللہ کا نام، صفاتی نام ہے، تو اسے عبد السبحان بولیں. اگر کوئی قیوم ہے تو اسے قیوم بھائی نہیں کہیں، اسے کہیں عبد القیوم. وہ کوئی ستار ہے تو ستار بھائی نہیں کہیں، اسے کہیں عبد الستار. کہ اللہ کے صفاتی نام میں عبد لگانا ضروری ہے. بات جس طرح اگر عبداللہ میں جس طرح آپ ستار بھائی کہہ رہے ہیں تو پھر عبداللہ کو کیا بولیں گے؟ اللہ بھائی، اللہ بھائی، غلط ہو گیا. تو لہذا جب ستار ہے، غفار ہے، قیوم ہے، تو اس میں بھی آپ عبد الستار، عبد الجبار، عبد القیوم، عبداللہ اس طرح عبد لگائیں گے. ایک بات بول دوں، ویسے تو عبداللہ سارا جہان ہے، آپ بھی عبداللہ ہے، آپ بھی عبداللہ ہے، یہودی بھی عبداللہ ہے، عیسائی بھی عبداللہ ہے، ہندو بھی عبداللہ ہے. اللہ کا بندہ تو ہے. عیسائی بھی عبداللہ ہے، ہندو بھی عبداللہ ہے، سکھ بھی عبداللہ ہے، یہودی بھی عبداللہ ہے، دہریہ بھی عبداللہ ہے جو کسی کو مانتا ہی نہیں ہے. سب عبداللہ ہے. لیکن سچا عبداللہ وہ ہے جو عبد المصطفیٰ ہے. سچا عبداللہ وہ ہے جو عبد المصطفیٰ ہے، وہی سچا عبداللہ ہے. اور اگر وہ عبد المصطفیٰ نہیں ہے تو وہ عبد الشیطان ہے، شیطان کا چیلا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ویسے تو عبداللہ سارا جہان ہے لیکن سچا عبداللہ عبد المصطفیٰ ہے. سبحان الذی خلق الازواج کلھا، باقی ہے اسے جس نے سب جوڑے بنائے، سب جوڑے، کلھا سب جوڑے. آپ کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ صرف انسانوں کی بات ہو رہی ہے یا جانوروں کی بات ہو رہی ہے، اس میں بکرا بکری ہوتا ہے، گائے بیل ہوتا ہے، انسان میں مرد عورت ہوتا ہے، سب جوڑے. اللہ نے فرمایا ازواج، ازواج کے معنی ہوتا ہے جوڑے. میاں بیوی کو بھی زوجین کہتے ہیں، زوجین. قاضی بیدابی نے لکھا زوج لفظ ہے نا، زوج، یہ مرد پہ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، عورت پہ بھی اطلاق ہوتا ہے. عورت کو بھی زوج کہہ سکتے ہیں، مرد کو بھی زوج کہہ سکتے ہیں. تو جب یہ دونوں میاں بیوی ہو گئے تو اب انہیں کہتے ہیں زوجین. ازواج اس کی بھی جمع الجمع، جمع ہے ازواج، اس کے معنی ہے جوڑے. اللہ نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، خلق الازواج کلھا، جس نے سب جوڑے بنائے، سب جوڑے. مما تنبت الارض، جس نے پیدا فرمایا جوڑا ہر اس چیز کا جسے زمین اگاتی ہے. مما تنبت الارض، جسے زمین اگاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ دے دیا ہر اس چیز کی طرف جو زمین سے اگتی ہے، خواہ وہ پھل ہو، پھول ہو، جھاڑیاں ہوں، پودے ہوں، کچھ بھی ہو، بیلیں ہوں، جو کچھ زمین سے اگا اللہ رب العزت نے اس کا بھی جوڑا رکھا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ اگر کھجور ہے تو اس کی مؤنث کھجورنی ہے، ایک نر کھجور ہے، ایک مادہ کھجور ہے. انار ہے تو اس کا ایک نر انار ہے، ایک مادہ انار ہے. ہر چیز کا جوڑا ہے. املی ہے تو اس کا مرد، اس کا نر املا ہے، اس کی مؤنث املی ہے. اب اس میں عمل تولید کیسے ہوتا ہے؟ مفسرین نے فرمایا نر کے تولید کو ہوا مادے تک پہنچاتی ہے. نر کے تولید کو ہوا مادے تک پہنچاتی ہے، جبھی تو درخت پھل دیتا ہے، جبھی درخت پھل دیتا ہے. تو یہاں پر فرمایا مما تنبت الارض، ہر اس چیز کو جسے زمین اگاتی ہے. بس یہاں پہ بات ختم کر دی. اب آپ اپنا ذہن لڑا رہے ہیں، جس زمین ناریل اگا رہی ہے تو زمین سے ہی تو نکل رہا ہے. ہر وہ چیز جو زمین اگاتی ہے. ومن انفسہم، اور جانداروں سے جوڑے پیدا فرمائے، مرد اور عورت کے. مرد اور عورت کے جوڑے جب ملتے ہیں تو اولاد پیدا ہوتی ہے. یہ بات. ومما لا یعلمون،
اور انہیں بنایا جنہیں کوئی نہیں جانتا۔ اب یہ آپ ذہن میں لائیں، یہ بات ہو رہی ہے کفار مکہ کو دلیل دی جا رہی ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے جوڑے بنائے، ہر اس چیز سے جو زمین سے اگتی ہے، پھلوں کے بھی جوڑے، نباتات میں بھی جوڑے رکھے اور حیوانات میں بھی جوڑے رکھے، یعنی انسان مرد ہو یا عورت یا جانور بکرا ہو یا بکری، گائے ہو یا بیل، ہر میں جوڑے ضرور ہیں، اور کچھ ایسے بھی جوڑے ہیں جسے تم نہیں جانتے۔ تو مفسرین نے فرمایا یہ وہ جوڑے ہیں جو بر و بحر میں پائے جاتے ہیں، سمندر کے اندر کیسی کیسی مخلوق کا جوڑا ہے یہ میں اور آپ نہیں جانتے، سمندر کے اندر کیسی کیسی مخلوق کا جوڑا ہے یہ میں اور آپ نہیں جانتے، یہ اللہ رب العزت جانتا ہے۔ اب یہاں پر مفسرین یہ بھی فرما رہے ہیں کہ بعض سواریاں مراد ہیں کہ تمہارے سامنے تو ابھی چل رہی ہے خچر کی سواری، گھوڑے کی سواری، اونٹ کی سواری، یہ سواریاں تھی نا عرب والوں کے سامنے، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور کچھ سواریاں ایسی بھی ہیں جنہیں تم ابھی نہیں جانتے اور ہمارے سامنے موجود ہے کہ اس وقت کے لوگوں کو کیا پتا تھا کہ گاڑی بھی ہوگی ایک دور میں جو 1 گھنٹے میں یا 2 گھنٹے میں حیدرآباد پہنچا دے گی، کئی میل کا سفر، ایسی سواری جہاز بھی ہوگا جو ایک ملک سے دوسرے ملک 14-15 گھنٹے میں پہنچا دے گا، 7 سمندر پار۔ تو اس سے سواریاں بھی مراد ہیں جو اس وقت کے لوگوں کو نہیں پتا تھی، بعد والوں کو پتا چلی، اور اس سے بھی تیز ترار راکٹ ہے جو زمین سے خلا میں لے جاتا ہے۔ ایسی ایسی سواریاں اہل مکہ کو کہاں پتا تھی کہ ایسی بھی سواریاں ہوں گی جس میں بندہ بیٹھ کے جائے گا، ریل گاڑی ہے، ٹرین ہے، سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں پر یہ بھی مراد ہے۔ اب یہاں پر آپ ایک مثال اور دے دوں، یہاں پر آیت مکمل ہوئی، اللہ نے فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاکی ہے اسے جس نے جوڑے بنائے، مما تنبت الارض، جس نے پیدا کیا جوڑا ہر اس چیز کا جسے تم زمین سے اگاتے ہو یا زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم، اور جانداروں سے جوڑے پیدا فرمائے، ومما لا یعلمون، اور انہیں بنایا جنہیں کوئی نہیں جانتا، وہ باتیں بھی بنائی، وہ باتیں یعنی وہ مخلوق بھی پیدا کی جسے کوئی نہیں جانتا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی مکمل ہوئی، اب دوسری نشانی دی جا رہی ہے کافروں کو، وآیۃ لہم، ان کے لیے ایک اور نشانی ہے۔ یہ 5ویں نشانی دے رہا اللہ تعالیٰ، یہ 5ویں دلیل ہے، یہ عقل کی دلیل ہے، بیسیکلی یہ عقل کی دلیل ہے۔ آپ اس کو عقل سے سوچیں، یہ اللہ تعالیٰ کافروں کو عقلی دلیل دے رہا ہے، اس لیے وہ قرآن کو مانتے نہیں، وہ حدیث کو مانتے نہیں، تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ہے کوئی ذات جس پر محمد عربی ایمان لانے کو بلا رہا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ وآیۃ لہم، اور ان کے لیے نشانی ہے، اللیل، کالی رات، اللیل کالی رات، رات یعنی کالی رات ان کے لیے نشانی ہے، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، نخلق منہ النہار، ہم اس پر سے دن کھینچ لیتے ہیں، نخلق منہ النہار، سلخ یسلخ، اس کے معنی ہوتا ہے کھینچ لینا، جس طرح آپ بکرے کی کھال کھینچ لیتے ہیں، بھیڑ کی کھال کھینچ لیتے ہیں، اس طرح سے اللہ رب العزت روشنی کو کھینچ لیتا ہے، رات نکال دیتا ہے، رات کی تاریکی کو پھاڑ دیتا ہے، دن نکال دیتا ہے۔ تو یہاں پر رات کی مثال دی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وآیۃ لہم اللیل، اور ان کے لیے نشانی ہے رات، نخلق منہ النہار، ہم اس پر سے دن، روشنی، دن کھینچ لیتے ہیں۔ یہاں پر مفسرین نے فرمایا کہ جس طریقے سے کالا بھجنگ حبشی غلام، یا کالا بھجنگ حبشی، کالا حبشی دیکھا ہے نا ایتھوپیا کا، آپ نے دیکھا ہوگا، بالکل کالا توا ہوتا ہے، مفسرین فرماتے کالا بھجنگ حبشی کو سفید لباس پہنا دے، سفید لباس پہنا دے تو گویا اب کائنات میں سورج کی روشنی موجود ہے۔ جب آپ سے سورج ڈوب گیا، کالی رات آ گئی، ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جس طرح اس کالے حبشی پہ سے سفید لباس اتار دیا کہ سارا کا سارا کالا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کائنات کی عقل جو ہے وہ تاریک ہے، اس کائنات کی عقل، اس کائنات کی فضا تاریک ہے، اندھیری ہے۔ اللہ رب العزت اسے جو سورج نکالتا ہے، اسے سفید لباس پہناتا ہے، یہ کائنات روشن ہو جاتی ہے، اور جب سورج ڈوب جاتا ہے گویا اللہ نے سفید لباس چھین لیا، جس کی وجہ سے یہ رات تاریک ہو جاتی ہے۔ تو مفسرین نے فرمایا کائنات کی عقل جو ہے وہ تاریک ہے، اندھیرا ہے،
اللہ رب العزت سورج نکال کر اسے لباس عطا فرماتا ہے تو یہ روشن ہو جاتی ہے، اور جب سورج ڈوب جاتا ہے تو یہ اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو پھر وہ اندھیروں میں ہوتے ہیں، اندھیرا ہو جاتا ہے، سورج ڈوب جائے تو اندھیروں میں ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں پر عقلی دلیل دی جا رہی ہے کہ اے کفار مکہ، سوچو کہ وہ کون ہے ذات جو ایک وقت مقررہ سے سورج نکالتا ہے اور ایک وقت مقررہ پر سورج ڈبا دیتا ہے۔ جب نکلتا ہے تو ساری کائنات روشن، اور جب ڈوبتا ہے تو ساری کائنات اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے۔ تو اتنا بڑا سورج جو نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے، تو کیا یہ اپنی مرضی سے نکلتا ہے اور اپنی مرضی سے ڈوبتا ہے؟ یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی اب جب میں ایک بحریے کی مثال دوں گا۔ یہاں پر مفسرین نے فرمایا انیس الوحدت جلیس الخلوت میں ایک بادشاہ کا ذکر ہے کہ وہ کفر اور زندیقیت کا مرد لاحق ہو گیا۔ وہ بادشاہ کفر اور زندیق یعنی دہریہ ہو گیا۔ وہ اس بات کا انکار کر بیٹھا، میں نہیں مانتا کہ کوئی خدا ہے، کوئی اللہ ہے، اس کائنات کا چلانے والا کوئی ہے، یعنی خدا کا انکار کر دیا، خدا کے وجود کا انکار کر دیا۔ ایک بات بتاؤ، یہ بادشاہ نے تو کیا لیکن آج بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اس کائنات کا ظلم و ستم دیکھ رہے ہیں کہ سینکڑوں بچے بم دھماکے میں مر گئے، ادھر کوئی قتل کر کے چلا گیا، ادھر زلزلہ آ گیا، ادھر تو سیلاب آ گیا۔ تو بہت ساری زبانوں سے یہ نکل رہا ہے کہ یار ایسا دنگا فساد ہو رہا ہے، ہمیں تو نہیں لگتا کہ اس کائنات کا کوئی چلانے والا ہے۔ انکار کر دیا اللہ رب العزت۔ تو ایسے ہی بادشاہ جو ہے اس نے بھی انکار کر دیا کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی خدا ہے، خدا کے وجود کا انکار کر دیا۔ جب بادشاہ نے، تو اس کا وزیر دانا تھا، عقل مند تھا، وہ ہر سال اپنے بادشاہ کی ایک مرتبہ گھر میں دعوت کرتا تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ میرا بادشاہ جس کا میں وزیر ہوں وہ گمراہ ہو رہا ہے، تو پھر اس نے بادشاہ کی دعوت کی، لیکن شور زمین میں، ایسی زمین میں جو شور ہے، شورستان میں دعوت کی۔ جب بادشاہ دعوت میں پہنچا، اپنے وزیر کی دعوت میں پہنچا، تو بادشاہ نے پوچھا وزیر یہ بتاؤ یہ شورستان زمین میں اتنے بڑے بڑے مکانات کیسے بنے ہوئے ہیں؟ اس شور زمین میں اتنے بڑے بڑے مکانات کیسے بنے ہوئے ہیں؟ تو وزیر نے بولا بادشاہ سلامت، یہ سارے کے سارے خود ہی بن گئے، یہ سارے کے سارے خود ہی بن گئے۔ تو بادشاہ نے بولا تم تو بڑے بے وقوف ہو، اتنے عالیشان مکانات، اتنے بڑے بڑے مکانات شور زمین میں بن گئے اور تم کہہ رہے ہو خود ہی بن گئے؟ بھلا جب تک کوئی بنانے والا نہیں ہے کیسے بن گئے؟ کوئی نہ کوئی تو اس کا بنانے والا ہے۔ تو وزیر نے بولا بادشاہ سلامت، آپ کو بھی تو میں یہی سمجھا رہا ہوں کہ جب یہ مکانات بغیر کسی بنانے والے کے بن نہیں سکتے، تو اتنی بڑی کائنات کہ سورج نکل رہا ہے ڈوب رہا ہے، چاند نکل رہا ہے ڈوب رہا ہے، ہوا چل رہی ہے، رات اور دن کا پھیر ہو رہا ہے، یہ ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے، تو اس کائنات کا بھی تو کوئی نہ کوئی چلانے والا ہے، اور جو چلانے والا ہے وہی میرا اور آپ کا خدا ہے۔ تو یہ عقلی دلیل ہے کہ جب تم بادشاہ ہو کے تم اس بات کا اقرار نہیں کر رہے کہ یہ مکانات بغیر کسی بنانے والے کے بن نہیں سکتے، خود بخود بن نہیں سکتے، تو پھر تم یہ کیسے مان رہے ہو کہ یہ کائنات خود بخود چل رہی ہے؟ اس کا بھی تو کوئی نہ کوئی چلانے والا ہے۔ اب جو دلیل آ رہی ہے وہ چاند اور سورج کی آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورج کی کیا مجال کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور رات کی کیا مجال کہ وہ دن سے آگے نکل جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ دلیل ہے، عقلی دلیل، یہ بھی انشاءاللہ کل بیان